السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کل رات 12 بجے جو انتخابی مہم تھی 20 مختلف حلقوں کی، وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب کسی بھی امیدوار کو یا کسی پارٹی رہنما کو جو ہے وہ اب اس سلسلے میں کوئی جلسہ، جلوس، ریلی نکالنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اور کل جو ہے وہ صحیح مارکہ پڑنے والا ہے، جس میں پتہ لگے گا کہ جناب پنجاب کا جو تاج ہے وہ کون پہنے گا۔ اس سلسلے میں کچھ مزید خبریں ہیں، ذرا ان کو ڈسکس کریں گے۔ میں بھی آپ کو کچھ مزید اپڈیٹس بھی دیتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے کچھ چند اور خبریں ذرا شیئر کر لی جائیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں جو ویسے تو 12ویں کھلاڑی کا کام کر رہا ہے پنجاب کی سیاست کے اندر، لیکن پھر بھی وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ کس کے ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دو ٹیمیں جو کھیل رہی ہیں ان میں سے وہ کس کے ڈریسنگ روم میں ہیں۔ البتہ ایک ٹیم کے سربراہ نے جو ہے اس کھلاڑی سے رابطہ کر لیا ہے، اور وہ کھلاڑی کون ہے؟ وہ کھلاڑی ہے جو اب تک پچھلے تقریباً 4 سال میں اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ اس کی بیٹنگ آئی نہ اس کی بالنگ آئی، اس نے کسی قسم کا کوئی رول کسی کی ٹیم کی طرف سے ادا نہیں کیا، اور وہ ہیں جناب چودھری نثار علی خان صاحب۔ خبر یہ آئی ہے وقار ستی صاحب، میں بلکہ کیونکہ ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ان کی خبر ہے۔ وقار ستی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جناب میں نے ان کی ٹویٹ پڑھی تھی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے چھوٹے قائد شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ چودھری نثار علی خان کو فون کیا ہے۔ اب چودھری نثار علی خان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وہ مسلم لیگ نون میں اگر ان کی سب سے زیادہ قربت ہے کسی کے ساتھ تو وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات تو کافی دیر ہو چکی ہیں، ختم ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، لیکن شہباز شریف جو ہیں آج بھی ان کے دوست کے طور پہ وہ انہیں سمجھتے ہیں۔ اور مریم نواز گروپ جو ہے وہ کبھی بھی چودھری نثار علی خان کے حوالے سے کمفرٹیبل نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہے۔ چودھری نثار علی خان کو فون کرنے کی میرے نظر میں ایک بہت بڑی سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بالکل ریزر ایج کے اوپر اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر 1-2 سیٹیں بھی ادھر ادھر ہو گئیں تو حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ چودھری نثار کے ووٹ کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ اگر یہ ٹائی پہ چلا گیا معاملہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار کے ووٹ کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ تو میرا خیال میں کہ میرے چھوٹے قائد جو ہیں انہوں نے اپنے صاحبزادے کی خاطر پہلے ہی سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس پرانی دوستی کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا جائے اور چودھری نثار کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ بہرحال وی ڈونٹ نو یہ کب ہوتا ہے، لیکن خبر یہ بھی آئی ہے کہ بیسکلی وقار ستی صاحب نے جو خبر دی وہ یہ ہے کہ ان کی فیملی کے اندر ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے جو ہے تعزیت کے لیے جو ہے وہ فون کیا تھا۔ لیکن سیاسی گھرانوں کے اندر اکثر اوقات خوشی اور غمی کے دوران ہی جو ہے وہ تعلقات بحال کیے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ اکثر بیماری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور آپ کے بڑے سرد موری کی چل رہی ہو تعلقات کے اندر، تو بیماری کے لیے، تیمارداری کے لیے جب آپ جائیں تو آپ کے پرانے تعلقات جو ہیں وہ کبھی کبھار ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف صاحب چودھری شجاعت حسین کے پاس گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، جب وہ گئے تھے تو چودھری شجاعت کے ساتھ اس وقت پرویز الہی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مونس الہی بھی بیٹھے ہوئے تھے، پوری فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ چودھری فیملی کے ساتھ ان کی کیا تیمارداری ہوئی، چودھری فیملی آپس میں ٹوٹ گئی، آپس میں سیاسی طور پہ ٹوٹ گئی۔ ویسے بائی دا وے چودھری فیملی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ عید پہ پھر بھی وہ اکٹھے تھے۔ عید یہ جو بھی بڑی عید گزری ہے اس کے اوپر پوری چودھری فیملی نے اکٹھے وہ عید کی ہے، چودھری پرویز الہی نے بھی اور چودھری شجاعت حسین نے بھی اکٹھے تھے، تو سیاسی طور پہ کم از کم آپس میں جو ہے وہ ایک علیحدگی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج اپنا ایک جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا، فیصل آباد کے اندر وہ تشریف لے کر گئے تھے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے خطاب کیا۔ اس کے بعد رات گئے جو ہے وہ آخری جو انہوں نے جلسہ کیا اس کے حوالے سے بیسکلی اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہے ذرا میں پہلے وہ آپ کو بتا دوں۔ مریم اورنگزیب نے آج یہ اعلان کیا کہ جناب ہم آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں جو اضافی نوٹ ہے، اچھا یہ بڑا ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ نون لیگ کے خاص طور پہ ورکروں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ بھائی وہ ایک اضافی نوٹ ہے، وہ تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جناب سپریم کورٹ نے حکومت کو کہہ دیا کہ جناب عمران خان اور عارف الوی اور اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز کر دیں، ایسا حکم نہیں ہے، صرف ایک اضافی نوٹ کے اندر ایک سجیشن ہے بس۔ تو مریم اورنگزیب نے اعلان کیا کل کہ جناب ہم جو ہے وہ اس پہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں
جو یہ فائنڈ آؤٹ کرے گی کہ کیا واقعی اس پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں. میری آج کل اپنے پروگرام کے اندر ڈاکٹر مصدق ملک سے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی پلیز یہ امپریشن مت لیں کہ ہم کوئی آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں, ہم صرف اس کا تفصیلی جو ہمیں جو فیصلہ وہ جو آیا ہے اور جو اضافی نوٹ ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. میری اپنی رائے ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن میری اپنی رائے میں بیسکلی یہ جو میر جعفر میر صادق کا جو ڈھنڈورا عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا تھا نا, یہ غدار وہ چور, تو حکومت کے ہاتھ میں بھی نا اب ایک چیز آ گئی ہے, یہ غداری کارڈ والی. تو حکومت نے کہا کہ اگر آپ غداری کارڈ کھیلیں گے تو پھر ہم بھی غداری کارڈ کھیلتے ہیں, ہم بھی آرٹیکل 6 کے اوپر جو ہے ذرا سوچ بچار کر لیں کہ تاڑے تے لانا ہے کہ نہیں لانا. اچھا, اس پہ عمران خان صاحب نے جو اپنے آخری جلسے کے اندر کل رات کو خطاب کیا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی لگاؤ آرٹیکل 6 مجھ پر, ایک ایک چیز بتاؤں گا, جو باتیں ابھی نہیں کہیں وہ بھی کر سکوں گا کہ اگر آپ نے میرے پہ آرٹیکل 6 لگایا. میرا خیال میں یہ جو انہوں نے تڑی لگائی ہے نا کہ لگاؤ میرے پہ آرٹیکل 6, یہ حکومت کے لیے نہیں تھی, یہ حکومت کے لیے نہیں تھی, یہ حکمرانوں کے لیے تھی. اب آپ اس بات کو خود ہی ذرا ڈیکوڈ کر لیں, یہ حکومت کے لیے نہیں تھی, حکمرانوں کے لیے تھی, کہ اگر میرے پہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تو پھر میں بتا دوں گا سارا کچھ. میں یہ بیسیکلی ان کے لیے ایک پیغام تھا. تو میرا خیال میں یہ دونوں سائڈ جو ہے نا اس وقت آپس میں بلف کھیل رہی ہیں. نہ انہوں نے آرٹیکل 6 لگانا ہے اور نہ انہوں نے باتیں بتانی ہیں. دونوں سائڈ ہی نہیں ہوں گی, کیونکہ دونوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ پوچھے بغیر لگے گا نہیں, اور یہاں پہ آرٹیکل 6 کے بعد اگر لگ بھی جاتا ہے تو انہوں نے وہ باتیں بتانی نہیں ہیں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ دونوں سائڈز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو نظام ہے اس کے اندر جو اصل حکمران ہیں ان کا اتنا بڑا سٹیک ہے کہ کوئی بھی اس سے ٹکر لینے کے بارے میں سوچ. یہ ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ صرف چیخ و پکار ہوتی ہے کہ جناب ادھر بھی دھیان دیو. یہ مسلم لیگ نون بھی کرتی تھی, پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا, آرٹیکل 6 کی جناب جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گلوکار سلمان احمد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, رہنما پتہ نہیں میں کہوں یا نہ کہوں لیکن کارکن ہیں, ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل نے جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اچھا, سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تشریف نہیں رکھتے, وہ پاکستان سے باہر ہیں. آخری اطلاعات جو میرے پاس تھیں وہ غالباً امریکہ کے اندر تشریف رکھتے ہیں. تو لیکن انہوں نے چند ٹویٹس ایسی کی تھیں جس میں جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی گئی تھی. تو ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے جو ہے وہ اب اس کے اوپر کارروائی کرنے کا آغاز کر لیا ہے. میری سلمان احمد صاحب سے اس سلسلے میں آج سے میرے خیال میں کم از کم کوئی 2 ہفتے پہلے, مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن تقریباً 2 ہفتے پہلے میری ڈائریکٹلی بات ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ ٹویٹس آپ ہی کی ہیں, کوئی اکاؤنٹ تو نہیں ہیک ہو گیا, کیونکہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں نے تو کیا ہی نہیں, میرا تو اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا جناب جو ٹویٹیں ہوئی ہیں میں نے خود کی ہیں اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس کے اوپر. تو ایف آئی اے نے جو ہے اب اس سلسلے میں ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. اچھا جی, اب جہاں پہ نوٹس کی باری آ رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو ایک امپورٹنٹ بات جس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے وہ ہے جناب عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویلاگ بھی کیا, ٹویٹس بھی کی ہیں, ان کے وکیل نے بھی یہ ٹویٹس کی کہ ان کو اس بات کا شک ہے کہ ان کے کھانے کے اندر جو ہے وہ کوئی زہر نہ دے دیا گیا ہو. میں نے ان کا ویلاگ دیکھا عمران ریاض خان صاحب کا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی ڈاکٹرز کو اس بات کا شک ہے لیکن اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہوگا, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, لیکن وہ فردر ٹیسٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ باہر جانا چاہتے تھے. عمر چیمہ صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی میری عمران ریاض خان سے بات ہوئی ہے اور کیا ان کو زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی, لیکن اگر ایک شک ہے تو اس کے بعد اس شخص کا پورا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے طبی معائنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. میری اس سلسلے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی اس کے اوپر بات کی تھی, اور میں ابھی بھی میری بھی یہ رائے ہے کہ فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ کسی کا سلب نہیں ہونا چاہیے. عمران ریاض خان صاحب چاہے سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے تو پھر ان کا پورا رائٹ ہے کہ ان کو باہر جانے دیا جائے اور وہ جہاں مرضی سے جا کے اپنا معائنہ کروانا چاہیں. ہمارے یہاں پہ مثال کے طور پہ پیناڈول کی گولی جو ہے وہ پاکستانی بھی ملتی ہے اور امپورٹڈ بھی ملتی ہے. کسی کا لوکل گولی کھانے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بخار یا اس کا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا, وہ کہتا ہے جناب میں نے امپورٹڈ گولی لینی ہے. تو اکثر اوقات ویسے ہمارے جو اینکر پرسنز ہیں, کئی اینکر پرسنز, وہ ہمارے سیاستدانوں پہ بہت اعتراض اٹھاتے رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر کرائیں نا علاج, پاکستان میں کرائیں, پاکستان میں کیوں نہیں کرواتے.
تو ہم اس وقت بھی یہ بات کہتے تھے کہ جناب اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے اور اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں باہر سے جا کے اپنا علاج کروانا، تو آپ کروائیں، اس میں کیا بری بات ہے. بس یہ ہے کہ جب قانون آپ کو بلائے واپس، عدالت بلائے تو پھر واپس بھی آ جایا کرو. اے نہ ہے کہ تڑا علاج شروع ہوئے تھے 3 سال علاج ہی نہ مکے، اے بھی مسئلہ ہے. تو یہ سیاستدانوں کے لیے بھی یہ بات تھی، تو اینکر پرسنس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے عمران ریاض خان صاحب کو کہ اپنا ٹیسٹ باہر سے جا کے کروانا چاہتے ہیں تو بے شک جانے دیں ان کو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن پھر ادھر جو سیاستدانوں کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا اسحاق ڈار ہوں، تو یہی بات پھر عمران ریاض خان صاحب کے لیے بھی ہے کہ اگر عدالت نے ان کو بلایا ہوا ہے، اور غالباً میرے خیال میں 19 جولائی اب اس کی اگلی تاریخ ہے، تو پھر آپ واپس بھی تشریف لائیے گا، عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. اسحاق ڈار کو بھی پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو، نواز شریف کو بھی پیش کرنا چاہیے، اور ہر اس شخص کو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے جس نے آپ کو بلایا ہو. بلکہ آج ہی اسی سلسلے میں ایک اور خبر بھی یہ تھی کہ سلمان شہباز، ہمارے چھوٹے قائد کے جو صاحبزادے ہیں، ان کو آج غالباً اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر، کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب غیر ملکی دورے کے اوپر جاتے ہیں، ابھی ترکی جب لاسٹ گئے ہوئے تھے، تو سلمان شہباز وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو سلمان شہباز اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے ایک تیسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو اپنا ملک ہے جس کے وزیر اعظم آپ کے والد صاحب ہیں، وہ اس میں واپس تشریف نہیں لے کر آتے. بڑی حیرانگی کی بات ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، برائے مہربانی واپس تشریف لے آ کریں. عمران ریاض خان سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے، جو پنجاب کے وزیر ہیں تھے، سوری انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہوا کیونکہ وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران ریاض خان صاحب کے جو الزامات ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں، اور کوئی بھی میڈیکل بورڈ کہیں سے بھی وہ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو بے شک کروا سکتے ہیں، ہم انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہو. تو میرا خیال میں یہ ایک اچھی آفر ہے ملک احمد خان صاحب کی، عمران ریاض خان صاحب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور میرا خیال میں اس میڈیکل بورڈ میں شوکت خانم ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز کو ڈال دینا چاہیے. یہ میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ شوکت خانم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، بڑے قابل وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، اور اگر ان کی رپورٹ آئے گی، ڈاکٹر فیصل جس کی سربراہی کر رہے ہوں گے، تو عمران ریاض خان صاحب بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے اور موجودہ حکومت بھی اسے ڈینائی نہیں کر سکے گی. تو میرا خیال میں ایسا میڈیکل بورڈ بنا لینا چاہیے. اس کے علاوہ اسی مطلب جرنلسٹ سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعظم کو عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، بلکہ ایک اور خط لکھا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے سلسلے میں، اور اس میں ارشد شریف صاحب کا بھی ایک جو خط ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کیا ہے، اور جس میں ارشد شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے. اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے. میرا خیال میں عارف علوی صاحب کو چلیں اب جا کے اس دور کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کی اتنی پرواہ تو ہونا شروع ہوئی، اچھی بات ہے. پچھلے دور میں تو بالکل بھی نہیں تھی، مطلب وہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی، تو لیکن اب جوں بھی رینگ رہی ہے، سب کچھ رینگ رہا ہے کان کے اوپر، لیکن اچھی بات ہے چلیں. تو شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے اس کا میرے خیال میں نوٹس لینا چاہیے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کے خلاف بول رہے ہیں یا کچھ بھی بول رہے ہیں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں. اچھا جی، اب ذرا آ جائیں یہ جو الیکشن کیمپین جو ختم ہوئی ہے اس کے اندر اب تک کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس میں جو آخری دن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے 2 جلسوں سے خطاب کیا اور عمران خان صاحب نے ٹوٹل 4 جلسوں سے خطاب کیا، تو کیونکہ آخری دن تھا. اچھا، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ علی امین گنڈا پور اور مقبول گجر 18 جولائی تک پنجاب میں ان پہ داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا، علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس سے پہلے کشمیر سے جو ہے ان کو نکالنے کا آرڈر آیا تھا، آزاد کشمیر سے ان کو نکالنے کے لیے آرڈر آیا تھا. مانے نہیں اس وقت یہ نہیں تھے، بلکہ عمران خان صاحب ان کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ساتھ ہی لے آئے تھے، جبکہ اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے پھڈے بہت ہوتے ہیں، یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ خود بخود پھڈے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ صرف کھڑے بھی رہے نا یوں کر کے پھر بھی پھڈے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کے اندر کشش اس قسم کی ہے شاید کہ پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو پنجاب میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے پیر تک کہ جناب تسی نہیں آنا ہے تھے، باقی سارے جو ہیں وہ بے شک آ جائیں. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وزیر تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دی ہوئی تھی، اور وہ درخواست کیا تھی کہ جی ان الیکشنز کے اندر باہر سے پولنگ ایجنٹس لا کے جو ہے وہ بٹھانے کی اجازت دی جائے، کہ اس حلقے کے نہ ہو، باہر سے جو ہے وہ لانے کی اجازت دے دی جائے. تو اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. تو یہ ایک بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے.
ایک اور چیز انہوں نے ڈیولپمنٹ سکیمز کے الزامات لگائے ہوئے تھے کہ جی حکومت جو ہے موجودہ حکومت وہ ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہے اناؤنس کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کوئی نوٹ بتایا نہیں ہے کہ کون سی ڈیولپمنٹ سکیمز ہے. تو پوری طرح عمر ایوب صاحب کی وہ درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ریجیکٹ کر دی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الزام لگایا کہ نیب کے نام پر مجھے جعلی فون کالز پر دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جب فون آیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ سے جو ہے ذرا تھوڑی پوچھ گچھ کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ مجھے نوٹس بھیجیں تو پھر بات ہوگی. تو وہیں پہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جعلی فون کالز آئی ہیں مجھے. اس کے بعد انہوں نے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بلاول بھٹو کو جو ہے انہوں نے کہا بلو. وہی حرکت بیسکلی جو شیخ رشید صاحب کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ فرینکلی اسپیکنگ. پاکستان تحریک انصاف میں یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی میں دل سے بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان سے یہ زبان ایکسپیکٹ نہیں کرتا کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے پڑھی ہوئی ہیں اور بڑے ایک اچھے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ان کی فیملی کے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی رہی ہیں ان کی فیملی. اور ڈاکٹر یاسمین راشد خود بھی جو ہے جب میڈیکل کالج میں تھی تو اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا کرتی تھی. اب اتنا ٹائم آپ نے سیاست کے گھر کے اندر گزارا ہو تو اس کے بعد آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ کسی مخالف کے لیے اس قسم کی زبان جو ہے زیادہ اچھی نہیں لگتی. تو اور ایک اور بات جو انہوں نے جب کووڈ ہوا تھا تو کووڈ کے دوران یہ ایکچولی اپنی کینسر کی ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، اس دوران انہوں نے کووڈ کا وہ سارا آپریشن سنبھالا تھا. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہر اے لاٹ. لیکن مجھے آج افسوس ہوا ان کی یہ گفتگو سن کے. آئی ہوپ کہ وہ میں ان کو یہ اتنا مارجن دے دیتا ہوں جسے کہتے ہیں نا فرتے جذبات میں چیز نکل گئی. تو آئی ہوپ یہ آئندہ یہ اس قسم کا لفظ جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. یہ فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، علی امین گنڈا پور، شیخ رشید، یہ والی لاٹ جو ہے نا یہ زبان استعمال کرے تو یو کین ایکسپیکٹ اٹ فرام دیم، ناٹ فرام ڈاکٹر یاسمین راشد. اچھا، جہاں پہ یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو جناب یہ سعدیہ تیمور صاحبہ ہیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم پی ہے. انہوں نے آج ایک قرارداد جناب یہ جمع کروائی ہے. ذرا قرارداد پڑھ لینا کی لکھا ہے. پنجاب کا یہ ایوان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 59 روپے کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل کی گھڑی میں بڑا ریلیف دیا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ قوم کو ملنا ایک اچھی روایت ہے. عوام نے مشکل وقت میں اگر بوجھ برداشت کیا تو فائدہ ملنا ان کا حق ہے. یہ ایوان وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی پر خراج تحسین پیش کرتا ہے. مطلب میں کی کمائن ہوں میں وہ جس طرح میں نے آج وہ کل اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا نا، سائنس ایوی سائنس ہے، یہ چمچا گیری کی سائنس ہے. مطلب کہ آپ نے بھائی پیٹرول کی قیمتیں جو کم کی ہیں آپ اس کے اوپر قرارداد جمع کرا رہے ہیں کہ جی بڑا کم کتا ہے. شہباز شریف صاحب کیا زبردست کام کر دیا ہے. میں کتنے جاواں، میں کس طرح صدقے جاواں تاڑے میں کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں. تو بھائی یہ جب پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے پہ اتنی جو ہے وہ مٹھاس آ جاتی ہے نا اور اتنی زیادہ تعریفیں آپ لوگ کرتے ہیں، تو جب بڑھانی ہوتی ہے نا تو پھر تب بھی قرارداد جمع کروایا کریں کہ جناب ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ہم یہ قرارداد جمع کراتے ہیں. تو لیکن کیا کریں، یہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے نا میں کس قسم کا نام لوں، قراردادوں کے حوالے سے نا وہاں پہ لگ رہا ہے کوئی فوٹو کاپی کی مشین وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. قراردادوں پہ قرارداد فضول قسم کی، نہ سر نہ پیر اس کا، اور اس قسم کی قراردادیں جو ہیں وہ جمع کروائی جا رہی ہیں. مطلب آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا جہان کے پتہ نہیں کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس کے حوالے سے کوئی کام کرے بیٹھ کے. یہ کوئی قرارداد ہے جو جمع کرانے والی تھی. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے جلسے کے اندر کل رات کو یہی بات کہی کہ جی میرے دل کو سکون آیا، میں نے چین کی سکون کی نیند میں سوئی ہوں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی. میرا مریم نواز صاحبہ سے ایک سیدھا ایک بڑا وہ وسیم بدامی ہمارا بھائی جو کہتا ہے نا معصومانہ سوال ہے، مریم نواز صاحبہ پیٹرول پمپ پہ جا کے کتنی دفعہ پیٹرول بھرایا آپ نے؟ کتنی دفعہ پیٹرول بھرایا آپ نے؟ کبھی ٹینکی فل کرائی ہے جا کے؟ کبھی آپ نے جا کے وہاں پہ کہا ہے بھر دے، فل کر دے؟ کبھی بھی نہیں کہا ہوگا آپ نے. آپ کو کیا پتا پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے یا کم ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. میرے خیال میں اگر آپ آف دا کف ابھی کبھی ان لوگوں سے ملے نا تو آپ ان سے پوچھے بھی کہ بھائی جان پیٹرول کتنے کا ہے تو ان کو شاید ریٹ بھی پتہ نہیں ہوں گے. یا اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں بھائی جان ہائی آکٹین میں اور پیٹرول میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. شاید مجھے نہیں پتا، شاید ان کو نہیں پتا ہوگا. تو برائے مہربانی اس طرح کی باتیں نہ کہا کریں. یہ پیٹرول کتنا چپتا ہے یہ اس کو چپتا ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے. یہ پیٹرول کی قیمت کتنی چپتی ہے یہ اس کو چپتی ہے جو مہران چلاتا ہے. یقین کریں سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو خیر یہ سیاسی جلسے کی باتیں ہیں، میں اس کے اوپر کیا میں کامنٹ کروں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.